بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم عربی کا ایک اہم مضمون لکھنے والے ہیں جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اوپر ہے۔ ایک تو اس سے آپ مختصر انداز میں علامہ ابن تیمیہ جو ہے ان کی جو حالات زندگی ہیں وہ مطلب ان کا جائزہ لے لیں گے، موٹا موٹا جو ہے نا زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پیپر میں آتا ہے عربی کے جو مضامین ان میں سے یہ علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے بھی، تو اس نقطہ نظر سے بھی مطلب ہمیں یہ یاد کرنا پڑتا ہے۔ کافی اس میں ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آپ کے جو پیج جو کتاب ہے اس میں جو تقریباً میرا خیال ہے کہ 4-5 صفحات ہیں، تو ان میں سے جو جہاں پہ واقعات ہیں ضمن میں، وہ میں نے واقعات نکال دی ہیں اور ان واقعات کی طرف شارٹ کٹ جملوں کی مطلب جملے لکھ کے میں نے اشارہ دے دیا ہے کہ بھئی انہوں نے یہ کام کیے۔ اب وہ کیسے کیے واقعات، اب جن لوگوں نے سبق پڑھا ہے ان کے ذہن میں وہ چیزیں آ جائیں گی۔ ادروائز پیپر کے لیے اتنا ہی مطلوب ہے کہ جسٹ آپ نے اشارہ دینا ہے، کیونکہ ہم نے 20 نمبر کا مضمون لکھنا ہے اور 20 نمبر کے لیے اتنا جو ہے نا مٹیریل یہ کافی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یس۔ چلیں، شیخ الاسلامی الامام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ۔ تو اس میں نے ویسے ہی کام کیا، پیروں میں لکھا ہوا ہے، آپ نے پیروں کی شکل میں لکھنا ہے، میں بار بار بولتا ہوں تاکہ آپ بھول نہ جائیں، ایسے نہیں اس کو چھاپ دینا۔ نمبر 1 ہوا شیخ ابو العباسی تقی الدین۔ اچھا یہ میں نے چھوٹا لکھا ہے نا، چھوٹا لکھا ہے اس لیے وائٹ بورڈ ہے، اس لیے اگر کسی کو نہیں جو ہے نا یہ نظر آ رہا تو وہ مطلب سن کے بندہ لکھ لیتا ہے، اس لیے یہ کوئی پریشان کن مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی نظر ہی نہیں آتا، چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا، ابھی آپ سن رہے ہو نا تو سننے سے آ جاتا ہے، اور جن کو سننے سے بھی سمجھ نہیں آتا بھائی صاحب تو ان کے لیے یہ مضمون نہیں ہے، اور نہ ہی وہ پیپر دینے جائیں۔ ہاں جی، پھر وہ ایسے منہ اٹھا کے بیٹھے رہیں گے، کچھ نہیں وہاں پہ ان کو سمجھ آئے گی۔ ہوا شیخ ابو العباسی تقی الدین احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیہ۔ یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، ان سے مراد شیخ ابو العباس تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن تیمیہ۔ طریقہ کار ہوتے ہیں نا، تو عربوں میں طریقہ کار یہ تھا کہ بھئی کوئی تعارف کرانا ہے، پیو، دادا، پردادا، قبیلہ، علاقہ، سارا کوئی نال ٹھوک دو۔ ولد فی حران فی ترکیہ، آپ پیدا ہوئے حران جگہ میں جو ترکی میں ہے سن 661 ہجری میں۔ فہاجرت اسرتہ الی الشامی، پھر آپ کے خاندان نے شام کی طرف ہجرت کی۔ بعد اغارت التتاری علی بلادہ، آپ کے علاقوں پر تتاریوں کے حملے کے بعد حملہ کیا، تو وہاں سے آپ ترکی سے کہاں ٹرانسفر ہو گئے؟ شام میں۔ اچھا، وبدا والدہ التدریس بجامع دمشق الکبیر، تو آپ کے والد نے تدریس، ٹیچنگ، پڑھانے کا آغاز کیا دمشق کی جامع مسجد، جو بڑی مسجد تھی وہاں پہ۔ اس کا مطلب بڑا مولوی ہے، بڑا عالم ہے، کیونکہ شہر کی بڑی مسجد میں، دمشق بڑا شہر ہے، اس کی شہر کی بڑی مسجد میں ایک بندہ مقرر ہوتا ہے، یہ چیز بتاتی ہے کہ وہ کسی لحاظ سے دوسروں سے وہ ممتاز ہے۔ قد تلقى الامام ابن تیمیہ العلوم الشرعیہ، تحقیق امام ابن تیمیہ نے شرعی علوم لیے من ابیہ، اپنے باپ سے، وکبار العلماء والفقہاء والمحدثین، اور بڑے بڑے علماء، فقہاء اور محدثین سے، فی عصری، جو آپ کے زمانے میں تھے۔ کان مجتہدا فی دراستہ، اپنے پڑھنے میں وہ بڑے محنتی تھے، سٹڈی کے دوران وہ بڑے محنتی تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ سال دینے تھے بھئی پیپر جڑا دینا ہے گا تو موٹے موٹے سوال یاد کر لو اور نمبر لے لو، یہ نہیں تھے، محنتی تھے وہ۔ کان مجتہدا فی دراستہ۔ اچھا، یہ جو حالات لکھے ہوتے ہیں نا، ان کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ مضمون یاد کر لیں جسٹ پیپر کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن کو متاثر کرتی ہیں، اور طالب علموں کو تاکہ وہ ان سے رہنمائی لیں، دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ بڑا بنا ہے تو وہ کیسے تھا، بچپن میں کیسے تھا، زندگی میں اس نے کیا کام کیا، آپ بھی اپنے ایم بنا لیں اور اس کے مطابق چلیں۔ یہ نہیں کہ جناب بس پیپر پاس کرنا ہے، زندگی میں کیا کرنا ہے اللہ بہتر کرے گا، ابھی ہم نے سوچا نہیں ہے، وہ مرتے دم تک ایسے طالب علم کبھی بھی نہیں سوچتے۔ یس، تو کانا مجتہدا فی دراستہ واشتہر، اور مشہور ہو گئے فی مجال المعرفتی، علم کے میدان میں، رغم حداثتی سنہ، باوجود 9 عمری کے، ابھی ینگ ہیں، عمر بھی تھوڑی سی ہے تو لیکن مشہور ہو گئے۔ یہ پہلا پیرا یہاں پہ ختم، پھر اگلا پیرا۔ قد خلف اباؤ فی التدریس، ٹیچنگ میں، پڑھانے میں اپنے باپ کے جانشین بنے، بعد وفاتی، ان کی وفات کے بعد۔ وتعمق فی علوم القرآن والحدیث والفقہ، اور قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم میں تعمق، گہرائی میں گئے، یعنی گہرے انداز میں مطالعہ کیا۔ ودرس جمیع فروع النقلیتی والعقلیتی، اور عقلی اور جو نقلی تمام برانچز، فروع برانچز، ان کا مطالعہ کیا۔
العلوم میں ادھر علوم لگا دے بھائی، فروع العلوم العقلیہ والنقلیہ، وہی میں کہہ رہا ہوں، علوم عقلیہ اور نقلیہ کی تمام برانچز کو دراسہ اسٹڈی کیا، پڑھا، فکثر تلامید، آپ کے شاگرد بہت زیادہ ہو گئے، وسارہ یرجع الیہ فی المشکلات، اور وہ ہو گئے کہ مشکل معاملات میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ بندے کے پلے کچھ ہوگا تو لوگ پوچھیں گے، ہاں، اور اگر کچھ ہے ہی نہیں تو پھر لوگ، اس لیے اس کا مطلب بہت کچھ تھا۔ وکانہ نسیج وحدہ فی الورع والزہد والاستقامت، اور یکتا روزگار تھے تقوی میں، زہد میں اور استقامت میں، ڈٹ جانے میں، ونصرت الحق، اور حق کی تائید میں۔ یہاں پہ دوسرا پیرا ختم۔ نمبر 3، کان الامام معلما مرشدا داعیا متحمسا مفتیا شجاعا ومتبعا لرسول اللہ۔ اور امام سے مراد ابن تیمیہ، آپ نے آگے لگا دینا ہے، میں نے تو اس لیے نہیں لگایا بھائی کہ میں نے کہا کہیں وائٹ بورڈ نہ ختم ہو جائے، اس لیے وہ میں نے امام آپ نے پورا لگانا ہے، الامام ابن تیمیہ، الامام ابن تیمیہ۔ تو کان الامام معلماً، آپ استاد تھے، مرشداً رہنمائی کرنے والے، داعیاً داعی تھے بلانے والے، متحمساً پرجوش، مفتیاً فتویٰ دینے والے تھے، شجاعاً بہادر، و متبعاً لرسول اللہ، اور پیغمبر کی اتباع کرنے والے تھے، فی جمیع الامور، تمام امور میں، ٹھیک ہے۔ وہ اچھا، وہ درس بعمق، اور گہرائی کے ساتھ آپ نے جو ہے نا پڑھا، جمیع الجماعات الدینیہ، دین کے تمام جو گروہ ہیں ان کو پڑھا، ان کی اسٹڈی کی، فی عصری، جو آپ کے زمانے میں تھے، والکا دروسا، اور آپ نے جو درس ہیں وہ دیے۔ پیچھے گیس کا بوال تو نہیں ہے؟ اگر ادھر ہے دیکھو، یہ چلایا ہوا ہے اس کو، میں نے کہا بھو آ رہی ہے۔ اچھا جی، والکا دروسا، اور جو درس ہیں وہ دیے، وصنف، درس دینا مطلب لوگوں کو جو دروس دیے جاتے ہیں وہ الگا پیش کرنا، وصنف الکتب والرسائل، اور آپ نے بہت سی کتابیں اور رسالے لکھے، واصدر فتاویہ الشرعیہ، اور جو شرعی فتوے ہیں آپ نے اصدر وہ دیے۔ لقد قام بعمل عظیم، آپ نے بڑا کام کیا، فی عقیدت الاسلام، اسلام کے عقیدے کے سلسلے میں، ودرس دروسا کثیرہ، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں درس دیے، فیہا، اس سلسلے میں، اس میں آپ یہ لگا لیں۔ وعقد المناظرات بالعلماء الکرام المختلفہ، اور آپ نے مناظرے کیے مختلف علماء کرام کے ساتھ، فیہا، اس سلسلے میں، وفی مدت قلیلہ، اور تھوڑی مدت میں، اشتہرت کتبہ، آپ کی کتابیں مشہور ہو گئیں، وضاع صیتہ۔ اچھا، کچھ مجھے یہ کہیں گے کہ بھئی یہ ہم کیسے لکھیں گے، تیزی کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، بھئی ویڈیو کو ایسا کر لو، آپ ایسا کر کے یا سٹاپ کر لو، یا اس کو ایسا کر کے چلا لو، سٹاپ کر کے بندہ لکھ لیتا ہے، سمجھ آئیے بات؟ ہاں جی، آپ کو یہ کہ آپ دوبارہ سن لیں اگر کہیں کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ میں نے اس کو شارٹ کیا ہوا ہے نا، اور مضمون لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز پڑھی ہے اس کو آپ اپنے انداز میں پیش کریں۔ تو وفی مدت قلیلۃ، تھوڑی مدت میں، اشتہارت کتب، آپ کی کتابیں مشہور ہو گئیں، وضاع صیتہ، اور آپ کی شہرت پھیل گئی، فی اقطار العالم الاسلامی، اسلامی دنیا کے اطراف میں۔ ہذه الاشیاء، یہ ساری چیزیں جن کا ذکر ہوا ہے اوپر، و مواقفہ الصلبۃ، اور آپ کے ٹھوس موقف، تسبب لہ، وہ آپ کے لیے سبب بنے، المعانات، تکلیف جھیلنے کا، والایذاء، اور ایذاء کا۔ اب یہ چیزیں تھیں نا، اور آپ جو مسئلہ بیان کرتے تھے ٹھوس دلائل دینے، اچھا یہ ہمارے عموماً ہر جگہ ہی ہوتا ہے، لیکن مذہبی فیلڈ میں زیادہ بھی حسد چیز پائی جاتی ہے کہ ایک بندہ ممتاز ہے کسی مسئلے میں، یا وہ کوئی منفرد اس نے بات کر دی تو سارے ڈنڈے سوٹے لے کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بھائی ہوں انہوں نہیں چھڈنا ہے گا، یہ بندہ غلط آ گیا، کیونکہ ہمارا جو بیانیہ چل رہا تھا اس نے اس کو چینج کر دیا، حالانکہ ہو سکتا ہے ضرورت ہو اس کو، یا ہو سکتا ہے آپ نے غلط بیانیہ ڈیولپ کیا ہوا ہو، تو بہرحال سارے جناب ڈنڈے سوٹے لے کے علامہ ابن تیمیہ کے پیچھے۔ ورغم، ابھی بھی بہت سے لوگ مخالف ہیں، ابھی بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہمارے جو مطلب ہے مسلمان ہیں، وہ مختلف گروہوں سے وہ کہتے ہیں ان کا موقف ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کہ فلاں موقف بہت ہی سخت ہے، تو ٹھیک ہے بھی آپ نہ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی ایک کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے اس کے پیچھے بہت سے افکار ہیں، مختلف سوچیں ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے آپ لے لو، اور اگر اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوتا ہے، اب یہ نہیں کہ اب آپ جب دلیل نہیں دے سکتے یہ تو اب کمزور ہوتے ہو تو جناب اب آپ تان و تشنیع کرو، اور محض اس لیے کہ بھئی صرف آپ کا بیانیہ ہے، اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ ورغم، اور باوجود اس کے، ان الکثیر من العلماء، بہت سے علماء، سببوا لہ المعانات، وہ سبب بنے
آپ کے لیے المعاناتا تکلیف جھیلنے کا، الا انہ لم یتخذ ای اجراء ضدہم، مگر آپ نے لم یتخذ ای اجراء کوئی بھی اقدام نہیں کیا ضدہم ان کے برعکس۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تیسرا پیرا۔ نمبر 4 قد وقف بثبات امام الطواغیت، غلط لیڈروں کے سامنے وقف بثبات آپ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ گئے، غلط لیڈروں کے سامنے آپ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ گئے۔ مرتن ذهب الى الملک التتاری السلطان، تتاری بادشاہ کازان، سلطان کازان کی طرف آپ گئے، للتمثیل الاقلیمی للمسلمین، مسلمانوں کی علاقائی نمائندگی کرنے کے لیے، علاقے کے مسلمان ساتھ لے کے گئے، وہاں پہ بات کرنی تھی۔ وقدم مطالبہ شدیدہ، اور سخت مطالبات کیے لہم ان کے لیے کہ بھئی ہمارے یہ لوگ ہیں، ہمارے یہ مسئلے ہیں اور تم لوگوں نے یہ مسئلے بنائے ہوئے ہیں، اس کو حل کرو۔ ولم یاکل معہم، ان کے ساتھ کھایا نہیں، وقت الاکل، کھانے کے وقت ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ اچھا جی وہ لائٹ چلی گئی ذرا، میں نے وقت الاکل وقال، اور کہا انہ لا یستطیع ان یاکل من اموال المسلمین المنہوبۃ، اور انہوں نے کہا کہ وہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ کھائیں مسلمانوں کے لوٹے ہوئے مالوں سے۔ انہوں نے کہا آپ نے مسلمانوں کے لوٹے ہوئے مال اور یہاں پہ جناب بچھا دیا ون سونے کھانے، میں نہیں کھانے گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ امون تو ہمارا ہوتا ہے نا، ہمارے مولانا حضرات جو ہیں بھئی جہاں کوئی روٹی وادو مل گئی اچھے والی، وہ یہ نہیں دیکھنا کہ بندے نے کہاں سے پیسہ کمایا ہے اور کہاں پہ، ٹھیک ہے بس کھا لو اور ادھر سے فائدہ لے لو۔ انہوں نے کہا میں نہیں لینا، چکو کھانا اتوں۔ وقد تاثر المالک کثیرا بہذا، اور بادشاہ اس سے بڑا متاثر ہوا۔ وودع، انہوں نے کہا بھی اتنے جڑا بندہ آندا ہو تو پاری کے پی جاتا ہے، تو یہ مولوی صاحب رہے کہتے ہیں میں روٹی نہیں کھانی، میں نہیں کھانی اتوں، تو یہ بڑی بات ہے۔ وودع الامام، وودع الامام، انہوں نے امام کو الوداع کیا بشرف و اکرام، اعزاز و اکرام کے ساتھ۔ تو یہ چوتھا پیرا ہے۔ ہر پیرے میں مختلف باتیں ہیں بھائی، ذرا غور کر لیجئے گا۔ نمبر 5 قد انضم الامام الى معارک الجہادی، امام جو ہیں وہ جہاد کے معرکوں میں انضم شریک ہوئے، وخاصتاً اور بالخصوص فی الحرب مع التتاری، تتاریوں کے ساتھ لڑائی میں، حیث وقعت قرۃہم علی الشام، جب ان کا حملہ شام پر ہوا، انہوں نے لکھا ہوا اعادہ مطلب دوبارہ حملہ کیا، تو مطلب پہلا حملہ ہوا پھر دوسرا حملہ جو ہوا اس وقت کی بات ہے۔ حیث وقعت، میں نے سمپل وہی لکھ دیا، حیث وقعت قرۃہم علی الشام، تو کیا ہوا، یا کرۃن پڑھ لو، کرۃن میرا خیال آتا ہے، کرۃہم علی الشام۔ واشتد القتال، سخت لڑائی ہوئی، واشترک فی الامام، امام بھی اس میں شریک ہوئے، ووقف ہوا واخوہ موقف الموت، اور موت کے کھڑے ہونے کی جگہ پہ وہاں پہ وہ اور اس کا بھائی کھڑے ہوئے تھے، امام ابن تیمیہ۔ یہ نہیں کہ بھائی مینوں صاحب تو پیچھے مینوں جگہ دے دیو، میں پیچھے رہاں گا، تسی اگے جا کے لڑو، اور اگر بھجن کا وقت ہے تو میں صاحب تو پہلے مسیتے پہنچ جاؤں گا، تسی اتھے آ جائے۔ وابلا بلان حسنن، اور بڑی بہادری دکھائی۔ وابلا بلان حسنن کا مطلب ہوتا ہے بہادری دکھانا۔ نمبر 6 آخری پر لقد کان الامام بحرا فی العلوم، امام جو ہیں وہ علوم میں سمندر تھے، فارسا فی اللغت، زبان کے شاہ سوار تھے، و ترجمان للقرآن، قرآن کے ترجمان تھے، وافظا للحدیث نبوی، حدیث نبوی کو یاد کرنے والے تھے، و مجددا مجاہدا، جہاد کرنے والے تھے اور دین کی تجدید کرنے والے تھے، غلط باتوں کو جو ان کے دور میں پھیلی ہوئی تھی ان کو ختم کرنے والے تھے۔ واستنار بنورہ المصلحون، اصلاح کرنے والوں نے ان کی روشنی سے استنارہ روشنی لی، والعلماء، اور علماء نے من بعد، ان کو بہت سی چیزیں اختلافی بھی ہیں لیکن بہت زیادہ کام مطلب انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے، اچھا ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مخالفت ہو گئی ہے نا، یہ ایک مسئلہ ہمارے پسند کا نہیں ہے تو جناب وہ سارے چیز سے پانی پھیر دو۔ اب ایک بندہ ساری عمر اتنا زیادہ کام کرتا ہے، اتنا کچھ اس نے لکھا ہوا ہے، اتنے اجتہادات ہیں، وہ سارے نہیں بندہ ٹھیک نہیں، بندہ غلط ہے، گمراہ ہے، یہ وہ فتوے لگا دو اس کے اوپر، ٹھیک۔ اگر یہ گمراہی کی ڈیفینیشن ہے تو میں کہ سارے مولوی پھر گمراہ ہیں۔ پھر کون سا مولوی ہے جس نے جناب ایسی بات کی دنیا ساری اس کے اوپر متفق ہے؟ کوئی نہ کوئی پہلو ہے اختلافی، پھر تو ہر مطلب اختلاف والے کو جناب آپ اس کے اوپر رگڑا لگا دو۔ وقت جمعت فتاویہ ورسائلہ وکتبہ باسمی، آپ کی فتاوی جات اور آپ کے جو رسالے ہیں اور آپ کی کتابوں کو جمع کیا گیا باسمی، اس نام کے ساتھ۔ کون سا نام ہے؟ مجموع فتاوی شیخ الاسلامی احمد ابن تیمیہ، فبلغت 36 مجلد، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ کے فتاوی کا مجموعہ، اور یہ 36 جلدوں میں پہنچ گیا ہے۔ کتنی جلدیں؟
36 جلدیں، اتنا زیادہ کام کیا، اتنے سورسز بھی نہیں ہیں، پھر مسئلے مسائل بھی بنے، اٹھا کے جناب ان کو بند کر دیا، پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، تو یہ ساری اس کے مطلب عرصے میں یہ اتنا زیادہ کام بھی کیا۔ وقد كتب اللہ تعالیٰ لها قبولا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبولیت کو لکھ دیا۔ بات سمجھ آئیے؟ ہاں جی، آپ اس کو پڑھ لیں، پھر بھی اگر جو اچھے کوئی طالب علم ہے تو اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کی بھی اسٹڈی کر لیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، امتحان قریب ہے، تو میرا خیال اتنا ہی کافی ہے، اور ویسے نمبروں کے لیے اتنا کافی ہے، نمبر لینے کے لیے اتنا کافی ہے۔